یہ محمد حنیف عامر صاحب لاہور کے رہنے والے دوست ہیں، ان کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ دوست صاحب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ لائف انشورنس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں ہیں، ایک انشورنس ہے اور ایک لائف انشورنس ہے۔ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، یہ بعض شکلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، جیسے خطوط وغیرہ جو ہیں وہ ارسال کیے جاتے تھے انشورڈ، اور اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت بھی دی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انشورنس کی جو پالیسیاں باقی جو لائف انشورنس کی ہیں اس کے ساتھ، وہ ان میں آپ اگر دیکھیں بنیادی طور پہ جو سکم ہے اس چیز میں، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیمہ پالیسیاں ہیں ان میں سود ایک بنیادی عنصر کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ جو بیمہ پالیسی کے طور پہ پریمیم ایک انسان ادا کرتا ہے تو وہ ایک قرض کے رنگ میں بینک کو یا اس کمپنی کو ادا کیا جاتا ہے، اور وہ بینک اپنی مرضی سے پھر اس کو کاروبار میں لگاتا ہے یا بینکوں میں رکھ کے اس کو استعمال کر کے تو اس شخص کو اس کی جو ادائیگی ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں اب جو بنیادی سکم اور خرابی ہے وہ سود کی ہے۔ بیمہ پالیسی بنیادی طور پہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو خطوط وغیرہ کی بیمہ پالیسی تھی اور انشورنس تھی، تو اس حوالے سے وہ اپنے طور پہ جائز ہے کہ اگر اس میں سود اور قمار بازی کو نکال دیا جائے تو وہ باقی چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن بنیادی جو غلطی اس میں خرابی ہے کہ اس میں سود ہے، ہر کاروبار جو آج کل چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ معاملہ جب اٹھا اور سفارش آپ کی خدمت میں پیش کی گئی مجلس شورا کی طرف سے، تو یہی تھی کہ اگر سود اور قمار بازی کا عنصر شامل نہ ہو تو پھر جو لائف انشورنس ہے اس کو چھان پھٹک کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب تک یہ دونوں عنصر اس کے اندر موجود ہیں تب تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک چیز ہے کہ بعض قوانین ایسے ہیں بعض ملکوں کے کہ جہاں پہ بعض طور کی جو انشورنسیں ہیں وہ ضروری ہیں اور قانونی طور پہ آپ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ وہاں پہ بود و باش اختیار نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر کوئی قانونی ایسی وجہ ہو کہ وہاں پہ قانون آپ پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ آپ نے انشورنس کروانی ہے، تو جہاں تک وہ قانون ہے اس قانون کی حد تک اجازت ہے کہ وہ انشورنس کروائی جائے۔ لیکن جہاں قانون نہیں ہے اور واجب قرار نہیں دیتا قانون، وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی اس کا سود کا یا قمار بازی کا کوئی اس میں اگر کوئی عنصر موجود ہے تو پھر جس حد تک یہ عنصر موجود ہے اس حد تک وہ بیمہ پالیسی اور وہ انشورنس منع ہے، اور جہاں وہ یہ عنصر موجود نہیں ہے وہ وہاں پہ اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ابھی داؤد صاحب نے بتایا کہ اصل انشورنس مطلب لفظ انشورنس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ لائف انشورنس کے لفظ سے۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ اگر اس میں سود کی ملونی شامل ہو جائے گی تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، یا جوئے کی ملونی شامل ہو جائے گی تو تب بھی وہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ تو اب اگر تو اس میں جو لائف انشورنس ہے اس میں سود آ جاتا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور اس کی تعریف سود کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کلو قرض جر منفعتن فہو ربن، کہ ہر وہ چیز جو کسی کو قرض دی جائے اور اس کے نتیجے میں جب وہ واپس ملے تو اس کے نتیجے میں نفع ہو، مطلب نفع کی بنیاد پہ اگر کوئی رقم کسی کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف نفع میں شراکت ہوتی ہے تو یہ سود ہے۔ اگر اس لحاظ سے ہم لائف انشورنس کو دیکھیں تو اس میں رقم دی جاتی ہے، اب جو رقم دی جا رہی ہے وہ 2 یا 3 قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو ہدیہ دیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے، کسی کو بینک کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی، یا انشورنس کمپنی کو کہ آپ ہماری طرف سے تحفہ لے لیں، تحفہ تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ امانت رکھوائی جا رہی ہے کہ بھائی میری رقم کی حفاظت کر لیں، اب دوسری بات بھی نہیں ہے کہ امانت بھی نہیں رکھوائی جا سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرض دیا جا رہا ہے، اور یہ وہی قرض والی تعریف میں آ جاتا ہے
کہ قرض ان کو دیا جا رہا ہے, رقم دی جا رہی ہے کہ آپ 20 سال کے بعد, 10 سال کے بعد یا ایک خاص معین مدت کے بعد جب آپ واپس کریں تو بڑھا کے واپس کریں. اگر یہ واضح تعریف میں اگر آ جاتا ہے تو یہ سود ہے. البتہ اگر کوئی کمپنی شراکت کی بنیاد پہ رقم لیتی ہے, دو باتیں نا, ایک ہے قرض کے طور پہ رقم لے رہی ہے, ایک ہے شراکت کی بنیاد پہ رقم لے رہی ہے, تو یعنی نفع اور نقصان میں شراکت, تو پھر لائف انشورنس درست ہوگی. اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے, قرض شراکت داری کے طور پہ رقم دیتا ہے اور بینک سے یا لائف انشورنس کمپنی سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا میری رقم پر اسی تناسب سے مجھے آپ نے نفع دینا ہے, اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں میں شریک ہوں گا, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا کہ نقصان میں کوئی شریک نہیں ہوتا, نفع میں ہر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں, اس کو میں بیلنس رکھنا پڑے گا ایک. جی ٹھیک, شکریہ منصور صاحب.